الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حضرات سامعین و ناظرین، باری تعالیٰ کا ارشاد جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت اور اس پہ جو نعمت اللہ کی خاص ہے، اس آیت کا ہم موازنہ کر رہے تھے، اسلامی ترجمہ اور قادیانی ترجمہ، اور وہ آیت یہی ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اے پیغمبر اس وقت کو یاد کریں جب باری تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ان الفاظ میں یاد کیا۔ کیا الفاظ تھے؟ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں پورے طور تمہیں لینے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ومطہرک، اور آگے جو ہے چلیں اسی پہ ہم بات کر رہے تھے کہ قادیانی مرزا محمود نے اس میں یہ تحریف کی کہ انی متوفیکہ کا معنی ترجمہ یہ کیا کہ میں تجھے طبعی وفات دوں گا۔ کیا جوڑ ہے اس لفظ کا یا اس ترجمے کا متوفیکہ کے ساتھ؟ بالکل نہیں، اسی لیے یہ تحریف ہے، اور پہلی تحریف ہے اس آیت میں۔ دوسرا الحاد یہ ہے وَرَافِعُكَ إِلَيْهِ، اور میں تمہیں اپنی طرف عزت بخشوں گا، اپنے حضور عزت بخشوں گا۔ تو یہ دونوں تحریفیں ہم نے ذکر کر دیں، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ لفظ توفی کا اصل معنی کیا ہے، تو وہ ہم نے بتا دیا کہ یہ توفا فعل ماضی یا توفا مضارع، توفین، تو یہ لفظ توفی ہے، توفا نہیں۔ یاد رکھیں مسلمان بھی اور قادیانی بھی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ توفی ہر جگہ قبضہ موت نہیں ہوتی ہے جہاں اس کا قرینہ ہو۔ ہم نے بتایا جیسے اللہ کا ارشاد اللہ یتوفی الانفس، اللہ قبضے میں لے لیتا ہے انسانی نفوس کو حین موتہا، جب ان کی موت کا وقت ہو، تو یہ قبضہ موت سے کنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں یہی آیت اللہ یتوفی الانفس، اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ آیت نمائندہ آیت ہے توفی کے لیے پورے قرآن میں جتنی آیات آئی ہیں ان کی۔ اس کی ہم نے ایک چارٹ کی صورت میں ساری آیات کا ذکر بھی کیا ہے اپنے مقالہ میں، توفی پہ جو ہے ہمارا۔ تو اب آپ سمجھیں کہ یہ آیت کیوں نمائندہ ہے۔ اس لیے کہ اس میں توفی کی دو صورتیں ذکر کی گئی ہیں جو انسانوں پہ طاری ہوتی ہیں، اور وہ توفی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ بنتی ہے۔ تو حضرت انسان پر اس کی عمر مکمل ہو جانے اور اس کی اجل یعنی موت کے وقت کے آنے، یہ یاد رکھیں۔ عمر پوری ہو گئی، استکمل الانسان عمرہ، یہ توفا کا معنی ہے، توفا یتوفا۔ تو انسان کی عمر پوری ہو گئی، کیا مطلب کہ یعنی اجل اس کی آ گئی۔ اذا جاء اجلہم، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ لا یستاخرون ساعہ، ایک گھڑی بھی پھر لیٹ نہیں ہوتا انسان مرنے سے، ولا یستقدمون، پہلے بھی وہ اجل نہیں آتی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قادیانی کوشش یہ ہے کہ ان کی اجل سے پہلے ان کی وفات کو ثابت کر دیں، اور اللہ نے یہ ارادہ نہیں فرمایا، اور ہم مسلمان ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ کتنی بھی قادیانی دجل کریں آیت توفی میں، اور توفی کو وفات سے نکالیں، حالانکہ وفات کا معنی بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔
موت کو وفات کیوں کہتے ہیں؟ جی فلاں کی وفات ہو گئی کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی. وفات کا ہرگز معنی موت نہیں. انتقال بھی کہتے ہیں موت کو اردو میں، کہ یعنی وہ شخص اس دار سے، اس دنیا سے اگلی دنیا میں چلا گیا، دار فنا سے دار بقا میں. تو یہ دھوکہ نہ دیا جائے مسلمانوں کو کہ دیکھیں جی لفظ وفات، تو لفظ وفات یا انتقال کا معنی بھی موت نہیں. عمر کو پورا کر لینا ہے اور اس دنیا سے اگلے جہان میں چلے جانا ہے. تو اللہ پاک نے اس آیت نے، جسے میں نمائندہ آیت کہتا ہوں، دونوں توفیوں کی طرف اشارہ کر دیا. توفی موت کی طرف بھی اور توفی نوم کی طرف بھی. اور فرمایا کہ اللہ انسانی جانوں کو قبضے میں لے لیتا ہے. کب؟ پورے طور پہ جب ان کی موت کا وقت ہو. تو یہ قبضے میں لینا مارنا ہے. واللتی لم تمت، اور وہ انسانی جانیں جو کہ مری نہیں. اب ان کی توفی کیا ہے؟ فی منامہا، نیند کے وقت. تو انسان کو جب اللہ نیند دیتا ہے، اور دیکھیں نیند آج تک کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے. اس سائنٹیفک دور میں بھی کوئی شخص اپنی مرضی سے نہیں سو سکتا، اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی. اسی طرح موت اگرچہ فرشتوں کو اللہ کبھی بھیجتا ہے جیسے اس کی حکمت ہو، مگر وہ بھی اللہ کے حکم سے آتے ہیں. تو موت اور نوم دونوں اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی. آگے فرمایا کہ جو انسان ان کی موت کا وقت نہیں تو ان کی نیند میں توفی اللہ کرتے ہیں. تو اب ہم نے یہاں کہا کہ اس آیت میں دو توفیوں کا ذکر ہے. سورہ زمر اس کو پڑھا کریں اور اس کی تفسیر کو، آیت نمبر 42. پہلی توفی موت. یہ کب؟ جب عمر پوری ہو جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جب پوری ہوگی تو لازمی انہیں موت آئے گی، مگر موت سے پہلے ان کے وفات کا اور ان کے مارنے کا قول کرنا یہ اسلامی نہیں، قادیانی قول ہے. یہ اس مدعی کا قول ہے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور جھوٹے مسیح موعود ہونے کا. دوسری وہ توفی ہے جسے قرآن میں اللہ نے غیر میت کی توفی کہا، واللتی لم تمت فی منامہا. اب لم تمت کا معنی ہے غیر میت، جو مرا ہوا نہیں. اس کی بھی توفی ہوتی ہے. کب؟ فی منامہا، نیند کے وقت. تو بحالت نیند توفی سبھی پہ آتی ہے، کوئی سا کا خاصا نہیں. بحالت موت توفی سبھی پہ آتی ہے، کوئی سا کا خاصا نہیں. تو عیسیٰ کی توفی ایسی ہے جو اس کا خاصہ ہے، اور اس کی روح کو اللہ نے قبضہ میں لینے کے بعد پھر چھوڑ دیتا ہے، جیسے فیمسک، جیسے ویرسل الاخری، چھوڑ دیتا. تو یہ توفی نوم بھی عیسیٰ کا خاصہ نہیں. عیسیٰ کا خاصہ وہ توفی ہے جو کسی بشر پہ طاری نہیں ہوئی، نہ قیامت تک طاری ہوگی. تو یہ لغت کے اور شرع کے خلاف ہے کہ جہاں چاہیں ہم توفی کو موت کے لیے بنا لیں، جہاں چاہے نیند کے لیے. اللہ تعالی نیند کی حالت میں جو توفی ہوتی ہے اس کے بارے میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. اللہ تعالی رات کو تمہاری توفی کرتا ہے. بلا شک نیند ایک علیحدہ حقیقت ہے، موت علیحدہ حقیقت ہے. یہ دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں، اور دونوں پر لفظ توفی قرآن میں بولا گیا ہے. اور سبھی جانتے ہیں کہ سونے والے کو کوئی مردہ نہیں کہتا، کوئی وفات شدہ نہیں کہتا. وہ زندہ ہوتا ہے.
مگر موت نہیں اس پہ آئی، توفی اس پہ آتی ہے۔ رہے عیسیٰ علیہ السلام تو قرآن حکیم نے جس توفی کو ان کا یعنی عیسیٰ کا خاصہ قرار دیا، وہ ایسی توفی ہے جو کہ کوئی دیگر بشر اس میں ان کا شریک نہیں، اور وہ ہے روح و جسم سمیت قبضہ میں لینا اور پھر ان کو ایسی جگہ لے جانا کہ دنیا کا کوئی انسانی ہاتھ اس تک نہ پہنچ سکے۔ یہ توفی واقعہ ہوئی ہے کب؟ جب ان کے منکرین ان کا احاطہ کیے ہوئے تھے، ان کے گھر کا گھیرا ہوا تھا، اور وہ ان کے قتل کے پھر صلب کے در پہ تھے کہ اس کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یہ جادوگر ہے، اور سولی دیا جائے، کیونکہ جادوگر کی سزا سولی دینا ہے، یہ ان کی شریعت تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی توفی فرمائی، ان کو اپنے قبضے میں لے کے پھر ان کا رفع بھی ہو گیا اور کفار سے تطہیر بھی ہو گئی۔ یہ توفی ایسی ہے کہ جو ہرگز انہیں اس وقت مارنا نہیں ہو سکتی۔ یہی توفی عیسیٰ ہے، یہی ان کا خاصہ ہے، یہی وقوع پذیر ہو چکی، اور جو رفع و تطہیر کے معارض نہیں۔ جب تینوں کام ہونے ہیں تو تینوں کام کا ہونا بھی ممکن ہو، تو ایسی توفی جو نہ تطہیر کے خلاف ہے نہ رفع کے خلاف ہے، وہ عیسیٰ کا خاص ہے۔ مگر مرزا محمود نے متوفی کا طبعی موت دینے والا کیا ہے، اور عیسیٰ کے رفع تو انہیں زمین سے اوپر لے جانے کو کہا، مگر اسے کیا کہا کہ تمہیں عزت کے ساتھ اٹھانے والا۔ تو یہ کھلی تحریف ہے، کیونکہ رفع کا معنی نیچے سے اوپر لے جانا ہے، اور یہی خاصہ عیسوی ہے۔ یہ رفع درجات نہیں ہو سکتے، کیوں کہ درجے تو ان کے بلند تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، اور درجے تو اگر انسان شہید بھی ہو جائے، اس کی زندگی بھی چلا جائے، تو وہ اس کے پورے ہوتے ہیں، بلند۔ اہل علم بھی رفیع الدرجات ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ نہیں۔ ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ جسم اور روح کے ساتھ اوپر اٹھائے جائے، لہذا شاید کے ترجمہ میں مرزا محمود کا رافع کا تجھے اپنے حضور عزت بخشوں گا، یہ ترجمہ غلط اور یہ الحاد فی آیات اللہ ہے، جو نقل کے اور عقل کے اور لغت کے بالکل خلاف ہے، اور یہی اس کا الحاد فی آیات اللہ ہے۔ ہماری استدعا ہے قادیانیت سے کہ وہ ہمارے اس لیکچر پہ غور کریں اور توفی کا درست مفہوم جو کتاب و سنت، جو عقل اور نقل کے مطابق ہے، اسے اختیار کر کے راہ ہدایت کو اختیار کر لے۔ وآخر دعوانا